حب الدنیا رأس کل خطیہ، آقا نے فرمایا کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ تو یہ دنیا کی محبت جو ہے یہ عقل پر پھر تالا لگا دیتی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع، کیا ہم بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں؟ دیکھیں بات تو یہی ہے کہ ہم اندھا دھن زندگی گزار رہے ہیں، بنا سوچے سمجھے اندھا دھن پہ آنکھیں بند کیے زندگی گزار رہے ہیں۔ بس جو لوگ کر رہے ہیں اس طرف ہم بھی دوڑ رہے ہیں، عام ایک روش ہے۔ بس جو لوگوں کی دوڑ ہے، جو لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، زمانہ دنیا کی طرف دوڑ رہا ہے، اور بس اس نے ڈاکٹری کر لی اور فزیشین بن گیا اور سرجن بن گیا، دے مار 4.5، یہی ہم دیکھ رہے ہیں نا۔ اس نے کلینک بھی بنا لیا، ابھی ہمارے محلے میں ایک کلینک بنا ہے، ایک ڈاکٹر نے بنایا، کروڑوں روپے لگا دیا اس میں۔ تو دیکھیں وہ بات نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم بنا سوچے سمجھے جو بھی زندگی گزارے گا وہ جہنمی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے ہیں؟ ایک سیدھی سی بات ہے، لفظی ترجمہ، قرآن پر اگر آپ غور و فکر نہیں کر رہے یا اس کی ضرورت نہیں محسوس کر رہے تو آپ کے دل پہ تالا لگا ہوا ہے۔ وہ کون سا تالا ہے؟ یہ دنیا کی محبت کا تالا ہے۔ آسان بات ہے۔ حب الدنیا رأس کل خطیہ، آقا نے فرمایا کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ تو یہ دنیا کی محبت جو ہے یہ عقل پر پھر تالا لگا دیتی، وہ ایسا تالا لگتا ہے کہ ابو جہل کو پھر وہ ایمان ہی نہیں لایا، ابو لہب ایمان ہی نہیں لایا۔ یہ سرداران قریش جو تھے، رؤسائے مکہ، مالدار طبقہ جو تھا، ان کی دل پر دنیا کی محبت کا تالا لگا، اپنی میری حیثیت، سردار تھے نا، تو کہتے ہیں میری حیثیت، ہماری یہ پوزیشن، ان نتبع الہدی معک نتخطف من الارض، کہتے ہیں ہماری تو ساری کیا کرائے پھر جائے گا۔ بہرحال میں بنا سوچے سمجھے زندگی، دیکھیں ہماری سوچ سمجھ تو بس دنیا تک محدود ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں قرآن میں فرمایا کہ اے داعی قرآن، اس وقت نبی، اس وقت نائب نبی، جو بھی قرآن پیش کر رہا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس شخص سے رخ پھیر لو جو پھر گیا میری یاد سے، حقیقی یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا، صرف دنیا کی زندگی کا طالب ہے۔ لم یرید الا الحیات الدنیا۔ ہمارے لیے دیکھیں ایک عام بات ہے، ہمارے لیے اہم جو ہے دنیا کی زندگی ہے۔ ہم نے ایک مخصوص رنگ کی اینک پہنی بھی ہے، تو اینک جو بھی آپ لگا لیں، سرخ رنگ کی اینک لگا لیں تو آپ کو ہر چیز سبز نظر آئے گی، ایسا ہو سکتا ہے؟ سرخ رنگ کی اینک ہے تو سرخ ہی نظر آئے گی۔ دنیا کی نظر سے آپ دیکھیں گے تو ہر شخص آپ کو دنیا دار نظر آئے گا، چور ڈاکو یہ وہ، آپ پھر ہر شخص کو پھر بددیانت سمجھیں گے اور پھر شک کی نظر سے دیکھیں گے، اور بس ہر ایک یار وہ تو بڑا کامیاب ہو گیا۔ دنیا کا فائدہ، دنیا کی محبت کی نظر اگر آپ کی اینک پہ لگ گئی تو پھر آپ کی نظر میں قرآن، رسول، ہدایت، اس کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی، جیسے کہ آج مسلمان کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں۔ عام بات ہے، زیادہ سے زیادہ کیا ہے، بس آپ سن لیں گے، کسی کی بات سن لیں گے اور بس، اور
عمل میں نہیں آئے گی بات، دین عمل میں نہیں آئے گا اگر دنیا کی محبت آپ کے دل پر غالب ہے یا آپ کے دل میں ہے۔ تو بہرحال میں یہ جو موضوع ہے کہ بنا سوچے سمجھے زندگی، یہ کون گزار رہا ہے؟ یہ آج کا مسلمان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو۔ ہم تو دنیا میں گھر بنانے کی سوچ رہے ہیں۔ ہر شخص اپنے اپنے دماغ میں ایک گھر کا تصور رکھتا ہے، جو کرائے کے گھر میں رہتا ہے یا پرانے گھر میں رہتا ہے، اپنے باپ کے گھر میں رہتا ہے، فیملی بڑھ رہی ہے تو وہ خیال سوچتا تو ہے نا۔ تو دیکھیں یہ جو میں نے حدیث بیان کی کہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو۔ الدنیا دارو لمن لا دار لہو ومالو لمن لا مال لہو۔ اس یعنی دیکھیں حکمت کی بات ہے یہ۔ دنیا اس کا گھر ہے، یعنی دنیا کی وہ سوچے گا جس کا آخرت سے امید منقطع ہے، وہ دنیا کی سوچے گا، دنیا ہی کی سوچے گا کہ دنیا میں میرا سب کچھ اچھا ہو جائے، میں اچھا ہو جاؤں، بچے اچھے ہو جائیں، پڑھ لکھ جائیں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ اور اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو۔ تو مال اگر آپ نے دنیا ہی کو مال سمجھ لیا تو آخرت میں تو آپ کچھ نہیں لے جا سکتے، آپ پھر تو آپ خرچ نہیں کریں گے نا، کنجوس بن جائیں گے۔ نقصان ہو رہا ہے، یہ نہیں یار، ہاتھ روک لو، یہ کر لو وہ کر لو، یا بہت سی باتیں ہیں۔ تو اب یہ ایک دھوکہ لگ گیا ہے، دنیا کی محبت کی اینک آپ نے پہن لی ہے۔ اب نہ آپ جان لگانے کو تیار ہیں، نہ محنت کرنے کو تیار ہیں، اور نہ مال خرچ کرنے کو تیار ہیں۔ اچھا، دوسری بات اس میں جو موضوع ہے ہمارا، بنا سوچے سمجھے زندگی۔ جب دنیا کا دھوکہ لگ گیا تو اب آپ کی آنکھیں آخرت سے بند ہو جائیں گی اور دنیا کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ دجال کا نام سنا ہے آپ نے؟ اس کی ایک آنکھ کانی ہے۔ تو آج تو ایک آنکھ ہم نے بند کر لی ہے نا، آخرت کو ہم نہیں دیکھ پا رہے، یقینی نہیں ہے۔ دیکھیں گے، دیکھا جائے گا، جب پڑے گی تو دیکھیں گے۔ اسی طرح ہر زبان میں یہ الفاظ ہیں۔ تو آخرت سے ہم بے فکر ہیں۔ آخرت میں کیا ہے؟ امتی ہیں، جو کچھ بھی ہیں ہم تیرے امتی تو ہیں نا، جو کچھ بھی ہیں، گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، امتی تو ہیں۔ یہ ایک دھوکہ لگ گیا۔ تو بس آخرت پہ دیکھیں، ہمارا یقین نہیں ہے، صفر ہے، اور باقی جو صرف باتیں رہ جاتی ہیں، جنت دوزخ یہ وہ، یہ سب باتیں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کی بخشش، اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل، قرآن، نبی کا طریقہ، یہ ساری باتیں بس کہانیاں ہمیں لگتی ہیں، اور بنا سوچے سمجھے زندگی۔ اور خلاصہ کلام آج کی نشست کا یہ ہے کہ اگر دنیا کی محبت، یہ دیکھیں ہر شخص اپنے اندازہ لگا سکتا ہے، اگر آپ کی ترجیح دنیا ہے، اب عقل آپ کی کام کرنا چھوڑ دے گی، کیونکہ آپ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ انگلیوں کو جب مثال کے طور پہ اس پہ آپ پلستر چڑھا لیں تو پھر یہ بڑی مشکل سے کھلیں گے۔ بعض اوقات وہ ہو جاتا ہے نا، پاؤں سو جاتا ہے بیٹھے بیٹھے، آپ وہ اس کو ہلا نہیں رہے تو پاؤں سو جاتا ہے، تو ذرا مشکل ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ دنیا کی محبت آپ کے دل میں جاگزیں ہو گئی، اب آپ کی عقل کام کرنا چھوڑ دے گی آخرت کے بارے میں۔ آخرت کا فائدہ آپ کے لیے اہم نہیں رہے گا، اور آخرت کا فائدہ جو ہے وہ تب ہوگا جب اللہ آپ سے راضی ہو۔ اللہ کو یہاں دنیا میں آپ راضی کر لیں تو پھر بخشش بھی ہوگی اور جنت بھی ہوگی، لیکن اللہ کی رضا آپ کی نظر میں اس کی اہمیت نہیں ہوگی،
یہ میں بتا رہا ہوں، اگر آپ کی سوچ سمجھ کام کرنا چھوڑ دیے تو ہوگا کیا؟ آپ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، آپ اپنے آپ کو خوش کریں گے، اسی خیال میں رہیں گے میں خوش ہوں. اب پھر اس کے مختلف طریقے ہیں، مختلف باتیں. مزے کرو، کھاؤ پیو، عیش کرو، مزے کرو، مزے اڑاؤ. وہاں کی بریانی اچھی ہے، وہاں کا چپلی کباب اچھے ہیں، وہاں کا پلاؤ اچھا ہے، وہاں کا جھنڈے کا شربت اچھا ہے، اسی طرح وہاں کی نسوار اچھی ہے. اسی مزوں کے پیچھے آپ پڑے رہیں گے. اور آخرت سے تو آپ نے آنکھیں بند کر لی. دنیا میں انسان آیا ہے آخرت کی تیاری کے لیے، تو آخرت آپ نے اہمیت دے دی دنیا کو تو آپ کی کہانی ختم ہو جاتی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.